شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر معاہدہ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے جان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، وگرنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا۔ فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ ایک کوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ کہ اب اس کے اوپر حقوق العباد آ گئے۔ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے جب یہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، چند باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، یعنی سب رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک السواک، کہ مسواک کرنا سب رسولوں کی سنت ہے۔ دوسری بات النکاح، نکاح کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے۔ التعطر، تیسرا خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی سب رسولوں کی سنت ہے۔ کوئی رسول ایسے نہیں گزرے کہ جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے ہوں، سب عطر استعمال کرتے تھے اور صفائی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ علی چند باتوں میں بہت جلدی کرنا۔ کون سی باتیں؟ فرمایا جب نماز ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اور دوسرا جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا، اس میں دیر نہ کرنا، اور تیسری بات کہ اگر تمہارے اوپر کوئی قرض ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اور چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کرنا۔ 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائیں تو جتنا جلدی پاسبل ہو، اچھا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ، ان کا نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے، اور جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بدکاری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادیاں جلدی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوجوان بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی سزا صرف ان نوجوان بچوں ہی کو نہیں ملتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا ملتی۔ یعنی بدکاری تو کی بچے نے، مگر وہ بدکاری بچے کے نام اعمال میں بھی لکھی گئی، ماں باپ کے بھی نام اعمال میں، چونکہ وہ شادی کر نہیں رہے اس کی۔ تو دیکھیں کہ ماں باپ کو خواہ مخواہ جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ وقت پہ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کریں گے۔ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بہت الفت محبت کی زندگی گزاریں۔ جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ انسان ہے، جب مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ کسی کا موڈ کیا ہے، کسی کا موڈ کچھ اور ہے، اور کئی مرتبہ دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، محبت پیار والا رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی کہ وہ ریسپانسبل ہو۔ بعض نوجوان بہت irresponsible ہوتے ہیں، وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے اوپر۔ مثلا گھر کے معاملے میں بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیں گے اور بیوی کو کہیں گے بس میری امی کو تم نے خوش رکھنا ہے، خود ایک طرف ہو جائیں گے۔ اب ایک طرف ایک چھوٹی عمر کی ناتجربہ کار سی بچی ہے، اور دوسری طرف جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو چند ہی دنوں میں اس بچی کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے، اور خاوند اور اس کے درمیان کی ایکویشن کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شادی کرنے کا وقت ہو تو جس طرح انسان
رشتے کے لیے لڑکے کو دیکھتا ہے، اسی طرح لڑکے کی والدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کی کیسی ہے. اگر نیک طبیعت کی ہے اور نرم طبیعت کی ہے تو وہ گھر کو آباد کر لے گی اور اپنے بچے کو بھی گھر آباد کروانا سکھائے گی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے ہماری والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت نیک طبیعت کی تھیں اور نرم طبیعت کی تھیں، تو ساری زندگی ہم نے اپنے بڑے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھا. جب ذرا کوئی بات ہوتی تو امی بیٹوں کو ڈانٹتی تھی کہ تم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے، کیوں اس کو خوش نہیں رکھتے. ایک دفعہ میرے ایک بڑے بھائی نے آگے سے لاجک پیش کی، امی آپ دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے. تو پھر امی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے نا، جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں اس بچی کو خوش رکھوں گی، تو میں تو ہمیشہ اس بچی ہی کی سائڈ لوں گی، تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. تو مجھے پھر اب احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے اپنے بات کا اپنے بول کا کتنا لحاظ رکھتے تھے. اور واقعی رشتہ جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت تو اس طرح بچ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے اور خوش رکھیں گے اور ہم تو اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے. لیکن وہ جو رشتہ مانگتے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں گری پڑی چیز تھی اور اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے. حالانکہ اس کو ماں باپ نے آزاد جنا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی تھی. تو گھر کے اندر بیوی کو عزت قدر سے رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو کسی کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ 4 بھائی ہیں اور چاروں کی بیویوں کا کنٹرول ان کی بڑی بہن کے پاس ہے، یعنی بڑی نند جو ہے نا وہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہے. اب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی شادی اس کی ہوئی ہے خاوند کے ساتھ اور اس کو حکم جاری ہو رہا ہے کہیں اور سے. حتیٰ کہ اب ان بھائیوں کی بیٹیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے جہیز بھی نند خریدتی ہے. نند نے کہہ دیا یہ لینا ہے تو لینا ہے، نہیں کہہ دیا تو نہیں. جیسے اس کی تو اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے، مگر نند کے حوالے کر دیا. اب نند راج کر رہی ہے، نہ اس کے سامنے بھائی بول سکتے ہیں نہ اس کے سامنے بھابیاں بول سکتی ہیں. تو اس طرح اپنی بیوی کو ساس کے حوالے کر دینا، نند کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ ساس اور نند کا بڑا احترام ہوتا ہے، مگر ہر چیز کی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے. میاں بیوی کی اپنی زندگی محبت و پیار سے رہے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ حکم کسی اور کا چلے. اچھا کئی نوجوان ایسے ہی ریسپانسبل ہوتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے. مثلا بیوی کب سے کہہ رہی ہے وہ واش روم کا جو شاور ہے نا وہ لیک کر رہی ہے اور پورے واش روم میں ہر وقت پانی رہتا ہے تو پلیز اس کو ٹھیک کروا دیں. ایک دفعہ یاد کروایا، دوسری دفعہ کروایا، تیسری دفعہ کروایا، آہو میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں بہت بڑی کوتاہی لکھی جاتی ہے کہ مرد کو گھر کا کام بتایا جائے اور وہ اس کام کو ذمہ داری سے نہ کروا سکے. بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ گارڈننگ کا کام بھی بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کا جو کام ہے وہ مالی سے خود ہی کروا لو. بھئی بیوی آپ کی ہے، پردہ نشیں ہے، نیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کام تو مرد کا ہے، مرد کو کرنا چاہیے. ہاں تم پلمبر کو بلوا کے یہ کام کروا لو نا. یہیں سے پھر آگے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ گھر کے کام ہو اور خاوند اپنی بیوی کے ذمہ لگائے، حالانکہ وہ کام باہر کے ہیں، یعنی باہر کے مردوں نے کرنے ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں ہمیں سننے میں آیا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھیک کروا کے لے آؤ. سبحان اللہ، اس خاوند کے منہ پہ ذرا 2 تھپڑ تو آرام سے لگانے چاہیے نا، پھر سوچنا چاہیے کہ اب تیسرا کیا کریں. تو irresponsible ہونا یہ بہت بری عادت ہے. اچھے خاوند کی پہلی صفت کہ وہ ایک ریسپانسبل انسان ہو، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی دلچسپی لے اور جہاں بیوی کو ہیلپ کی ضرورت ہے خاوند اس کی ہیلپ کرے. بس بیوی کو ایک ہی دفعہ بتانے کی ضرورت پڑے، بار بار یاد دلانے کی نہ پڑے، اور ایک دفعہ کہنے پر وہ کام کر دیا جائے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اہلیہ جو تھی وہ ولادت کا وقت ان کا قریب تھا تو ان کو درد شروع ہو گئی. اب جب دردیں ہوتی ہیں تو سردی اور زیادہ بندے کو تکلیف دیتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں سے آگ ملے تاکہ ان کو ذرا آگ کی گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کم ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی تھی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے آگ لینے کے لیے گئے تھے اور اللہ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی. تو بیوی کا کام تھا نا آگ لینے کے لیے جانا، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا دیتے تھے، اپنے جوتے کو سی لیتے تھے. گھر کے کاموں میں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے روٹی پکانے میں مدد فرمائی. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا اللہ روٹی بنا رہی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کچھ روٹیاں میں لگاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کچھ روٹیاں تنور کے اندر لگائیں. تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. تو سب سے پہلے خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ریسپانسبلٹی سے کیا مراد کہ گھر کے کام کاج کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر گھر کے بچوں کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اولاد کو بالکل پوچھتا ہی نہیں باپ، بس ماں کے ذمہ لگا دیا تم ہی ان کو جو ہے نا تربیت دو اور ان کو سکھاؤ. نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. خاوند کو irresponsible نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ خاوند کی طبیعت کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے. فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو. جلد بازی نہیں ہو. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے؟ آگ سے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنا ہے؟ شیطان بنا ہے. تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے. شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی. جو ہمارے مزاج ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں. ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں. آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں. یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے. اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانا بنایا تو کھانا اچھا لذیذ تھا. ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانا کھائیں. انہوں نے ایک مٹی کے پیالے میں وہ کھانا ڈال کے تو غلام کے ہاتھ بھیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو نبی علیہ السلام تو دوسرے گھر تھے. جب وہاں کھانا لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانا لے لو. اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانا بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میرے گھر میرا دن ہے اور کھانا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کھانا جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھورے من سے کوئی کام کرتا ہے، اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا. اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانا جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طوفان کھڑا کر دیتا، تم بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تم یہ ہو، تم فلاں، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے. مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس دے دیا. بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ. اور پھر اسے فرمایا غارت امو کی، اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. یعنی اس کو سمجھا بھی دیا. تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں. شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے. تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا. تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دے. ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی. اچھا ابھی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھا، ابو بکر آگے تمہارے والد ہیں، ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کر لے. چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ کو اندر بلا لیا. وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا خفا محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات پہلے تم کرو گی یا میں کروں، یعنی کون پہلے بات کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے بات کریں مگر جو کہیں سچ سچ کہیں. اب ایک فطرت ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے کہ جو کہیں سچ سچ کہیں. اچھا ابو بکر صدیق عنہ تو عاشق صادق تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. اچھا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے. انہوں نے تو بیٹی تھی نا، تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا عائشہ صدیق عنہ کو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام سچ نہیں بولیں گے؟ اب جب تھپڑ پڑا تو خیال تھا کہ دوسرا بھی پڑ جائے گا، تو عائشہ صدیقہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں. اچھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں تو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اس کے والد کو غصہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی وہ لگا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو ثالث کے طور پہ متعین کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں. اچھا ایسا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم میاں بیوی آپس کا جھگڑا خود سمیٹ لیں گے. جب یہ فرمایا تو وہ بکر صدیق عنہ تشریف لے آئے. جیسے ہی وہ بکر صدیق عنہ باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے عائشہ صدیق عنہ کو دیکھا اور فرمایا دیکھا کہ بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تجھے بچایا، اگر میں نے بچاتا تو بوڑھے کا دوسرا تھپڑ بھی تمہیں لگ جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ گھروں میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا ممکن ہے، اس کی توقع رکھیں، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا. نیک سے نیک گھروں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں، مگر ان کو سلجھا لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے. ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، اور ہر اچھے خاوند کو کرائسس مینجمنٹ آنی چاہیے. اس کے اندر اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس کرائسس کنڈیشن سے مجھے کیسے نکلنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ صاحبہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خیبر کے جو بادشاہ تھا اس کی یہ بیوی تھی، شہزادے کی بیوی تھی. صاف ظاہر ہے کہ جو شہزادے کی بیوی ہو وہ عورتوں میں بہت خوبصورت اور ہنرمند ہوتی ہے. شہزادہ ایسے تو کسی کو بیوی نہیں چنتا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا اور یہ اچھا کھانا بھی بہت بنایا کرتی تھی، بہت اعلیٰ کھانا بنایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ دوسری امہات المومنین کی کئی مرتبہ ذرا انبن ہو جاتی تھی. اچھا ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے ان کو کہہ دیا اے یہودیہ کی بیٹی، یہودیہ کی بیٹی، یعنی ان کے چونکہ اوپر کے سب لوگ یہودی تھے اور یہ مسلمان ہوئی تھی تو ان کو یہودیہ کی بیٹی کہہ دیا، جس پہ وہ بہت دکھی ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اسے کہتی کہ نہیں میں ہارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں، ان کے خاندان سے تھی، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے اور میرے خاوند بھی اللہ کے نبی ہیں. تو ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی. اس کا ان کا دل خوش ہو گیا یہ سن کے کہ واقعی میں کوئی گری پیڑی چیز نہیں ہوں. میرے اوپر کے اجداد میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور اس وقت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں، میرے خاوند بھی نبی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو یہ جواب دے دیتی. تو اس طرح جب بھی کوئی گھر کے معاملہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سلجھا دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو خاوند کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد بازی کر لینا یا جلدی سے کوئی ناپسندیدہ لفظ بول دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے آج کل کے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ بہت ہی بری بات ہے. اس سے بری بات اور کوئی خاوند نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خاوند نے بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، تو بیوی کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی گزرنا مشکل ہے، پتہ نہیں یہ مجھے کس وقت طلاق دے دے. تو بیوی سپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے.
پھر شیطان اس کے پاس آ کے اس کو مشورہ دیتا ہے تم کہیں اپنے لیے اور بھی کوئی پرپوزل دیکھ لو یا کوئی تعلق ایسا دیکھ لو کہ اگر یہ تمہیں چھوڑے تو تم کیا کرو گی. تو یہ فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس فکرے کا زہر کتنا ہے اس کا مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ایک فکرہ بول کے ہمیشہ کے لیے بیوی کو جو ہے وہ یعنی سپلٹ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بیوی کو تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے تو خاوند نے اس طرح پیار سے رکھا ہے کہ میری اچھائی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اور میری کوتاہی کو بھی اس نے قبول کیا ہے. اگر بحیثیت انسان کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اگر بیوی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو خاوند سے بھی تو ہوتی ہیں. اگر خاوند بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں گن لے گا تو بیوی اپنے خاوند کے اندر 100 کوتاہیاں گن لے گی. نبی علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا. ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف دیکھو تمہیں اس میں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی. تو پسندیدہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، آخر وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، آخر وہ گھر کے اندر کھانے بناتی ہے خاوند کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے. گھر کو اس نے اتنا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے، اس پر اس کو جان مارنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے. اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ بھئی چونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیدھی بات بھی سوچ لیتی ہے، کر جاتی ہے. تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی زبان سے ذرا تنگ تھے. مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر لانو کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں. تو عمر لانو تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی. چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا NOC مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ حضرت عمر لانو کے پاس آئے. ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر لانو سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی، اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. اب وہ صحابی تھوڑی دیر تو سنتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں. جب یہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا. اچھا جب وہ جانے لگے تو عمر لانو باہر تشریف لائے. تو عمر لانو نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیتتا ہے، تو میں آپ سے کیا پوچھتا. تو حضرت عمر لانو نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے درزن بھی ہے، میرے لیے گھر کی بھنگت بھی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے. اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ عمر لانو نے اس کو سمجھایا. اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی حضرت عمر لانو سے کیا بات کر رہی تھی؟ عجیب سی بات تھی، سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ کہہ رہی تھی آپ جو رات کو مدینے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اصل میں مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی حضرت عمر لانو کا مقام دیکھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جن کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی، جو اسلام کے لیے مؤید اور مددگار بن کے آئے اور جو خلیفہ راشد تھے، ان کے بارے میں بیوی کی سوچ دیکھو، الگ سوچ ہے نا ذرا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو رات کو پہرا جو دیتے ہیں نا مدینے میں جا کے، تو اس لیے دینے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے کی عورتوں کو جا کے دیکھوں. تو عورتیں ہیں بیچاری ناقصات العقل، اس لیے ان کو کہا گیا. تو وہ اس قسم کی باتیں سوچ لیتی ہیں، ذہن میں رکھ لیتی ہیں اور کئی مرتبہ الٹی سیدھی بات کر مارتی ہیں. تو ان سے تحمل مزاجی ہی سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے یہی بات سکھائی. تو پہلی بات کہ خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ خاوند کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو سنے. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فرصت ہی نہیں ہوتی بیوی سے بات سننے کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی وائرنگ ہی ایسی کی ہے کہ جب خاوند شام کو گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری کارگزاری سنائے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ بات اس کے منہ سے نکلنی ہی ہوتی ہے.
لیکن خاوند اگر اس کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اس نے بات تو کرنی ہے، وہ پھر یا اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے گی، یا بہن سے کرے گی، یا اپنی والدہ سے کرے گی. اور جب وہ کسی تیسرے سے بات کرے گی تو ان کے مشورے ضروری نہیں کہ کوئی بہت مناسب ہوں اور جچے تلے ہوں، وہ الٹے سیدھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہنیں ہوں، یا لڑکے کی والدہ ہو، لڑکے کی بہنیں ہوں. کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے جو میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو وہ 15-20 منٹ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کی بات چیت سنیں جو وہ کہنا چاہتی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس بات چیت کا جواب بھی فوراً دیں، بیوی کو جواب نہیں فوراً چاہیے ہوتا، صرف بیوی نے کارگزاری سنانی ہوتی ہے. بس آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں تاکہ وہ فیل کریں کہ بڑی توجہ سے میری بات سنی جا رہی ہے. جب وہ بات کر لے گی نا تو وہ بڑی مطمئن ہو جائے گی. تو لسن ٹو یور وائف، یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر ایک صفت اور کہ گھر کے ماحول کو نیکی پر رکھنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں. یہ ذمہ داری خاوند کی ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی مانند ہے اور اس سے اس کے عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول نیک رہے. ایسی آزادی نہ کرے کہ جی بیوی ٹی وی لے کے آ گئی ہے اور بیوی نے یہ لگوا لیا ہے اور بیوی نے یہ کر دیا ہے اور بچوں کے ذمے، ایسی بات ہرگز نہیں. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیکی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ محبت پیار سے کرے، اکھڑ مزاجی سے نہ کرے. اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پہ باقی لوگ کافر بن جائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے. محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان میرے پاس آیا. اب اس کی شادی 1-2 مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا. اب اس نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی، تو نیکی پہ آ گیا. اللہ کی چاند کے ایک دن میرے پاس آیا، غصے میں تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں، یہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا. خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں. تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لی تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں، یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی، اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی، تو بیوی تو وہی ہے نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے. مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دین والی بن گئی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی. میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو، بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی، نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے، اس کو تو نہیں نہ ملے. تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا. اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو. خیر جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا، تو پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں آپ ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا؟ کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں.
میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں، اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ جب میں نے کہا تو وہ مجھ سے پوچھتا جی۔ میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا، میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں، اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں۔ جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا، پھر اس کو بات سمجھ میں آئی، کہنے لگا جی بہت اچھا۔ خیر وہ بندہ چلا گیا۔ اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا، بیوی نے کہ یہ کیا لائے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ تو بڑی حیران ہوئی، اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا، تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہ حیران۔ خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی۔ پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو۔ تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی۔ تو گھر کے اندر نیکی کا ماحول رکھنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا، جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا، اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا، اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں، مانتا کیوں نہیں۔ ہاں جب آپ رف ٹف موڈ میں، غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے۔ بچے بھی آپ سے محبت کریں گے، بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی۔ تو یہ صفت بھی خاوند کے اندر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں۔ بہرحال ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ لیا، سفر درپیش تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا، ذرا بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اب عائشہ رضی اللہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، اور اونٹ بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن۔ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلہن، یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ زبان سے نکلے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی۔ چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہونے لگی، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ماں کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کی، تمہاری ماں کا۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا ہے؟
فرمایا تمہاری ماں کا. پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. اور چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کا. یعنی 3 دفعہ میں ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی دفعہ میں باپ کا تذکرہ کیا. تو معلوم ہوا کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور باپ کی نسبت بھی ماں کا درجہ اس میں شریعت نے زیادہ بنایا، اس لیے کہ بچے کی پیدائش میں اور بچے کی پرورش میں زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے. تو دیکھو وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ ماں نے اولاد کی تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائیں تو اس کے اجر میں اللہ نے ماں کو نہیں بھلایا، ماں کا اتنا ہی حق اولاد کے اوپر قائم کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا والد اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بچہ تھا میں جوان تھا، یہ فقیر تھا اس وقت میں غنی تھا، آج معاملہ الٹا ہو گیا، یہ جوان ہے میں کمزور ہوں، یہ غنی ہے مالدار ہے اور میں فقیر ہوں، یہ میرے اوپر خرچ نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملک ہے. شریعت نے ماں باپ کو اتنا درجہ دیا. چنانچہ اگر ایسا کوئی بچہ ہو کہ جس کے والدین غلام ہیں اور وہ بچہ اپنے والدین کو آزاد کروائے تو شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا درجہ نیکی کا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی بیٹا باپ کو بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ باپ غلام ہو، بیٹا اس کو خریدے اور پھر آزاد کر دے. اس لیے اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت کا ایک تعلق شریعت نے قائم کیا. فطری طور پر والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں اور فطری طور پر اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے. یہ ایکویشن وہاں بگڑتی ہے جہاں ہم شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کو اگنور کرتے ہیں، پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں. اور اگر شریعت کے مطابق بچوں کو ریز اپ کیا جائے تو یہ محبتیں سلامت رہتی ہیں. اس محبت کی بنا پر ترمذی شریف کی روایت ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس میں سے ایک دعا دعوت الوالد علی ولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں باپ اگر خطا کار اور گنہگار بھی ہوں پھر بھی اخلاص کی وجہ سے اولاد کے بارے میں ان کی دعائیں اللہ رب العزت ایسے قبول کرتے ہیں جیسے ولایت کبریٰ کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اذیت نہ پہنچائے. ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو باپ کے بارے میں سمجھایا. فرمایا فلا تمشی امامہ، کہ تم اپنے باپ کے سامنے آگے نہ چلنا، اس کو گالی نہ دینا، ولا تجلس قبلہ، اس کے آگے نہ بیٹھنا، اور کبھی بھی اس کو نام لے کر نہ پکارنا. یعنی اپنے والد کا نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے. ابا جی کہیں، ابو کہیں، جو مرضی کوئی لفظ استعمال کریں مگر وہ محبت کا اظہار والا لفظ ہو. اور اگر انسان اپنے والدین کے دلوں کو دکھ دے تو شریعت نے کہا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب ذرا اس گناہ کی گریوٹی کا اندازہ لگا لیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بندے کو. 3 بندے وہ کون سے ہیں؟ العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، والمرأة المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی طرح بننا پسند کرے. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا مردوں کی طرح جین کے لباس پہننے،
بالوں کو کٹوانا، بے محابہ پھرنا، اور اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی ماڈ اسکاٹ بن گئی ہیں، اور یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ والدیوس، اور تیسرا فرمایا کہ جو بغیرت انسان ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر انسان برا سلوک کرے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، فرمایا کل الذنوب یؤخرہ اللہ الی یوم القیامۃ الا عقوق الوالدین، کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ نے قیامت تک مؤخر فرما دیا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ فإن اللہ یجعلہ لصاحبہ فی الحیات الدنیا قبل الممات، کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موت سے پہلے بندے کو اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک دیہاتی نوجوان ہاسپٹل میں داخل ہوا، میری ڈیوٹی تھی، دیکھنے میں وہ بڑا صحت مند اور ہیلدی نظر آتا تھا، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹتا تھا اور اس کو سانس لینا مشکل، تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب اس پر وہ بیماری کا اٹیک ہوتا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتا، چیخنے لگتا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی بہت صدمہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نوجوان کا والد قریب تھا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے پسند کی شادی کی اور بیوی اس کو ماں باپ سے لے کے دور چلی گئی، اور جب کبھی ہم کہتے تھے یا ماں کہتی تھی کہ بیٹا آیا کرو، مل جایا کرو، تو یہ غصے میں ماں کو کہتا تھا کہ خبردار کوئی بات کی میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ جو الفاظ یہ ماں کو بولتا تھا اللہ نے موت سے پہلے اس کو اپنی آنکھوں سے خود دکھا دی۔ ہاں، ایک ایسی صورت ہے جس میں ماں باپ اپنے حقوق کو خود ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو شریعت نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ لہذا اگر ماں باپ فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت نے کہا کہ تم ان کے ساتھ سلوک تو اچھا رکھو، مگر ان کی ایسی بات کو مت مانو جو شریعت کے خلاف ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حتیٰ کہ وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو اگر ماں باپ دیندار ہوں، نیک ہوں، پھر تو نور علی نور ہے۔ یہاں ایک نقطہ سا دل میں آتا ہے کہ آج احساس ہوا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ جن کے ماں باپ تو زندہ ہیں وہ ان کو منا لیں گے، پچھلے قصوروں کی معافی مانگ لیں گے اور آئندہ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے، لیکن بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، تو وفات کے بعد اب کیا کریں؟ شریعت نے 10 کام بتائے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، یہ گولڈن اپرچونٹی ضائع کر بیٹھے۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل ہوتا ہے تو ماں باپ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ عمر بھر تیری محبت، ماں کے بارے میں شاعر نے یہ شعر لکھا کہ عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، کہ اے ماں ساری عمر تو تیری محبت ہی میری زندگی کے اندر میری ہدایت کے لیے کام کرتی رہی، اور جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو شریعت کا حسن و جمال دیکھیں کہ شریعت نے اس کی کمپنسیشن کا بھی طریقہ بتا دیا۔ کیا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ وفات ہو چکی ہو تو پہلا کام والدین کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ تم میری طرف سے غلام آزاد کرنا۔ اب میرے پاس غلام تو نہیں، ایک باندی ہے اور بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہے،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باندی کو لاؤ. چنانچہ اس باندی کو لایا گیا. ان پڑھ تھی. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے آسمان کی طرف انگلی کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ تمہاری باندی مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو گے تمہارے والد کی وصیت پوری ہو جائے گی. دوسرا حق والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرے. اگر اولاد ادا کرے گی تو اللہ کے ہاں بہت اجر پائے گی. تیسرا، والدین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا. دعا بلندی درجات کی کرنا اور استغفار ان کی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے لیے کرنا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالی نیک بیٹے کی وجہ سے نہیں، ایک نیک بندے کے جنت میں درجے کو بلند کرتا ہے. تو فیقول یا رب، وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے انا لی ہذہ، یہ آپ نے میرے درجات کو بلند کیوں کر دیا، میری ترقی کیسے ہو گئی؟ فیقول، اللہ فرمائیں گے بے استغفار ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے بدلے ہم نے جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما دیا. چوتھا نقطہ کہ والدین کے جو دوست زندہ ہیں یا قریبی رشتہ دار زندہ ہیں جن سے کہ والدین محبت کا تعلق رکھتے تھے، اب ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا. مثلا والدہ فوت ہو گئی تو خالہ کو ماں کا درجہ دینا، باپ کے دوستوں کو دوست سمجھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ان والدین کے حقوق کی کمپنسیشن کہلاتی ہے. پانچواں نقطہ، والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے لاکھوں خرچ کرنے ہوتے ہیں، نہیں. حدیث پاک میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ اگر اللہ کے راستے میں بوسیدہ سی کھجور بھی دیتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں، پرانی کھجور. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے وہ جمعہ کے دن معمولی پیسے سے ہی مگر مسجد میں دیں اور والدین کی نیت سے دیں کہ اس کا اجر ان کو پہنچے. رمضان مبارک کے مہینے میں فقراء کو صدقہ کریں، والدین کی نیت کریں. تو وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مقدار کو مت دیکھیں. اخلاص کے ساتھ اگر آپ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو اس طرح پالیں گے جس طرح لوگ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں. چھٹا نقطہ، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو استطاعت دیں، والدین فوت ہو چکے تو ان کی طرف سے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو واعتمر اور ان کی طرف سے عمرے کرو. ساتواں نقطہ کہ مرحوم والدین کی خوشی کے لیے اعمال صالحہ میں جلدی کرنا. یہ عجیب بات ہے کہ انسان نیک کام تو کرتا ہی ہے، لیکن چونکہ نیک کام کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے تو ماں باپ کو عالم برزخ میں انتظار رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں تحفہ کب ملے گا، لہذا نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ان قبرستان کے موتا کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا. خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک بوری کے اندر وہ ثواب لے کر آیا اور آواز لگائی اور سارے مردے اٹھ بیٹھے اور سب اس کی طرف گئے کہ ہمیں اس میں سے جو حصہ ہے ہمارا دے دو. تو سب کو اس میں سے حصہ مل رہا تھا. ایک مردے کو دیکھا وہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہے تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آپ اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے کہا مجھے جو میرا حصہ ہے وہ مل جائے گا اور میں اطمینان سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے،
وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور اس کا اتنا مجھے بدلہ ملتا رہتا ہے کہ اب میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، تسلی سے۔ خواب ختم ہو گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر ایصال ثواب کیا۔ ہاں، خواب میں انہوں نے اپنے اس کے والد سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر دکانداری کرتا ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا وہ نوجوان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، گاہک آتے تھے تو ان کو وہ سودا دیتا تھا، اور جب گاہک چلے جاتے تھے تو فارغ وقت میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے۔ تو یہ پہچان گئے کہ میرا خواب سچا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، پھر ایصال ثواب کیا۔ اب کی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اجر لایا تو جس طرح باقی مردے جو تھے اٹھ کر اس ثواب کو لینے کے لیے دوڑے، یہ بندہ بھی اس مرتبہ ثواب لینے کے لیے دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھئی اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس مردے نے کہا کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کا اجر آنا بند ہو گیا۔ جو عام مومنین دعا کرتے ہیں میں بھی اسی اجر کو دیکھ کے خوش رہتا۔ تو والدین کے لیے نیک کام جلدی کرنا یہ والدین کی خوشی کا، روح کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ 8واں حق کہ ماں باپ نے اگر کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہو تو ان کی قسموں کو پورا کر دینا۔ 9واں حق والدین کی طرف سے نفلی روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور 10واں حق کہ مردوں کے لیے والدین کی قبور کی زیارت کرنا، چونکہ عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے روک دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے، ورنہ عورت جتنی نرم دل ہوتی ہے، اگر شریعت اس کو بھی حکم دیتی کہ تم جاؤ اور جوان بیٹے کو دفن کر کے آؤ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کو پہلے ہی وہیں دفن ہونا پڑ جاتا، یہ خود بھی ساتھ دفن ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے مردوں کو دل دیے ہیں، کتنے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں اور کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کو اس تکلیف سے بچایا، اس لیے فرمایا کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ تاہم مردوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائیں اور اپنے والدین کی قبور پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے جتنا بھی اللہ چاہیں ان کو ایصال ثواب کریں۔ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کے دلوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا انعام دیتے ہیں۔ چنانچہ والدین سے حسن سلوک کا دنیا میں کیا فائدہ؟ اسرائیل کی ایک عورت تھی جو حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اور وہ بدکار تھی، گھر کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور بن سنور کر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑتی تو وہ بہک جاتے تھے۔ وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، وہ ادھر سے گزرا، قدرتاً اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو بھی شیطان نے بہکایا۔ تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مال کا مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب 1000 دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے۔ اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا، مگر سوچتا رہا کہ میں 1000 دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، 1000 دینار اس نے جمع کر لیے۔ ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور 1000 دینار اس نے دے دیے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ جب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا نا تو اس کے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے کہ تو بالآخر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اسے بلا لیا ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا، مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئے ہو،
اس نے کہا میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا، لیکن جب میں یہاں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا، اور جو 1000 دینار میں نے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہی، میں تجھ سے واپس نہیں لیتا، اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتا دیا۔ چند دن گزرے تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا، اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی، تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا۔ جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا پتہ کرتی ہوں، اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارتی ہوں۔ چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا، انہوں نے گھر بتا دیا کہ فلاں جگہ گھر ہے۔ یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی شان، وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے۔ جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا، اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے ایک زور کی آہ بھری اور وہ گرا اور فوت ہو گیا۔ عورت کو بڑا افسوس ہوا، یہ چند دن وہیں رہی۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ گھر والوں کو اس عورت سے ہمدردی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا، مگر اس کا ایک اور بھائی ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ بد کردار عورت تھی، سچی توبہ کر کے 7 اولیاء کی ماں بنی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی۔